مومنہ عابدہ ظاہرہ عاشق سرکار سید الشہداء کے 40ویں سربراہ ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تعزیت پیش کرتا ہوں کہ تمام خدمت میں شہداء اور خدمت اور پھر خدا کریم کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں معصوم مظلومات کی مغفرت کرنا اور ان کے درجات کو بلند سے بلند کرنا۔ یہ جانا ہم سب کو ہے خدا کی بارگاہ میں، اور ہماری بازگش کریم پروردگار کی جانب کی۔ قرآن مجید میں موت کے سلسلے میں مختلف آیات ہیں، حیات کے سلسلے میں متعدد آیات ہیں، اور پھر موت و حیات کا مالک بھی پروردگار نے قرآن مجید میں خود اپنی ذات کو قرار دیا ہے۔ کہیں پر کریم پروردگار نباتات کی حیات و موت کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں عام حیوانات کی موت و حیات کا تذکرہ کرتا ہے، جو یہ الارض بعد موت کے نام مردہ زمین کو حیات عطا کرنے والی ذات کریم پروردگار ہے۔ وہ یحیی و یمیت، وہی مالک موت و حیات۔ اور پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 97 جسے میں نے سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی عمل صالح کر کے آئے ایمان کے ہمراہ تو ہم اسے حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے۔ اس حیات طیبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، جب انسان حیات طیبہ کا مالک بن جاتا ہے تو پھر وہاں کبھی بھی پورے عمر پر انسان ناز نہیں کرتا ہے کہ وہ ہمارے دادا مثلاً 100 سال کے ہو گئے دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی عمر مثلاً 90 برس ہے۔ حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی محدود عمر کے ہمراہ ہی گزارے، لیکن اتنی پاکیزہ زندگی ہو کہ اس کی یادیں، اس کی باتیں، اس کے آثار، اس کے افکار لوگوں کے دلوں میں گھر بنا کر چلے گا۔ شاید اسی بات کو پیش کیا تھا امیر المؤمنین امیر بین السلطان حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ تم حنو الیکم، لوگوں کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہو کہ اگر زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں، اور اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ تم پر گریہ و ساری کریں۔ اچھا، ابھی گنجائش ہے اگر ہمارے یہ برادران فیض بھائی اور بھائی ذوالفقار صاحب آ ہی چکے ہیں جن کا نام میں جانتا ہوں، حبو بھائی ہمارے بزرگ ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو تشریف لے آئیں۔ تھوڑی سی گنجائش ابھی آ جائیے، کوئی تکلف نہیں، آ جائیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل زحمت زحمت ایک اور صلوات بھیجیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ علماء دین کی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ عزیزان گرامی، تو قرآن مجید میں پروردگار نے حیات طیبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ حیات طیبہ کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثلا امیر المؤمنین کی ایک وصیت ہے، امیر المؤمنین کے فرزند امام حسن مجتبیٰ کے نام احیی قلبک بالموعظہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جہاں مولا فرماتے ہیں میرے بیٹے حسن اپنے دل کو حیات عطا کرو موعظے کے ذریعے۔ یہ بعض و نصیحت بہت اہم ہے جو ابھی ہمارے سماج میں تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ذمہ دار علماء کی کاوشوں کے نتیجے میں احترام ممبر مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جب احترام ممبر مہم چھیڑی گئی ہے تو کچھ موافقت میں افراد ہوں گے، کچھ مخالفت میں افراد ہوں گے، لیکن ایک اچھی نوید ہے اور ایک اچھا پیغام ہے۔ وہ درد جو آج سے 40-50 برس قبل والے علماء اپنے دل میں رکھتے تھے، چاہے وہ آپ خطیب اعظم کے آثار دیکھ لیجئے، ضرورت ہے ذاکری کے اسکول کی، چاہے وہ آپ علامہ مجتبیٰ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامونپوری علی اللہ مقامہ کا درد ان کی اپنی کتابوں میں، ان کے اپنے آثار میں دیکھ لیجئے، چاہے وہ آپ
مولانا کلبیابی صاحب اللہ مرحوم اور دیگر علماء کے بیانات کو دیکھ لیجیے، حد یہ ہے کہ خطیب الایمان جناب مولانا طاہر جرولی صاحب نے ایک پورا کتابچہ لکھا ہے طرز ذاکری کے عنوان سے. لہذا یہ ذہن سے نکالنا ہوگا کہ یہ خاص فکر کے افراد کی مہم ہے، اور نہیں، یہ ہر دور میں درد رہا ہے. ہمیں اگر اپنے دلوں کو حیات عطا کرنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم واعظ و نصیحت کی بزم میں شریک ہوتے رہیں. ایک ذریعہ اور ہے جہاں خود مولا امیر المؤمنین کا فرمان ہے، بالعلم تکون الحیات، علم حاصل کرو تاکہ تم حیات کے مالک بن جاؤ. لہذا کبھی بھی عام افراد کو جو اتنی بڑی تعداد میں، مثلا ہم ناز کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک آبادی کے اعتبار سے چائنا سے آگے بڑھ گیا ہے. امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ ہل چلتے پھرتے انسان کو انسان مت سمجھ لینا، الصورت صورت و انسان والقلب قلب و حیوان. دیکھنے میں انسان نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں یہ جانور ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کے مانند ہے بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. ہمیں اپنے آپ کو حیات طیبہ کا مالک بنانا ہے، مرنا ہے، موت کی آغوش میں جانا ہے. دیکھیے پڑھیے گا آپ قرآن مجید کو، 3 طرح کے افراد کا تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید میں مصیبتوں کے ہنگام. سخت ہے، مثلا کسی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کسی کی زوجہ چلی جائے، کسی کا عزیز، کسی کا رشتہ دار. تو اس مصیبت کے ہنگام جو افراد کی کوالٹی اور خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ 3 طرح کے افراد ہیں. بعض وہ افراد ہیں جو مذہبی معاملات میں سیکولر قسم کے ہیں. وہ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت کیا ہے. آ گیا حج کا موسم اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس سفر حج پر جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کو اللہ توفیق دے. بعض افراد مذہبی معاملات میں وہ کہتے ہیں اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت کیا ہے، اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت کیا ہے. اور بعض افراد شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر کے اس حد تک دین سے منحرف ہو جاتے ہیں کہ ان کا نظریہ بن جاتا ہے کہ آخر ضرورت کیا ہے کہ ہم حج کرنے جائیں اور آل سعود کی جیبوں کو پر کریں. دیکھیے شیطان جب انسانی وجود پر قابض ہو جاتا ہے تو فکر کہاں تک پہنچ جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ملیں گے ہم حج کرنے جائیں تاکہ آل سعود جو یمن پر بمباری کر رہے ہیں، جو روزوں کو منہدم کر رہے ہیں، جو 2030 کے نعرے کے ساتھ اپنے ملک کی ظاہری ترقی کی راہ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے پیسوں کو، اپنے پیسوں کو ان کی جیبوں میں بھریں. میرا ان سے ایک ہی خطاب ہے اور ایک ہی سوال ہے، کیا ائمہ اطہار علیہم السلام نے بنی امیہ یا بنی عباس کے دور میں حج کی حرمت کا معاذ اللہ انکار کیا ہے؟ کیا خانہ کعبہ تک جانے سے روکا ہے؟ جبکہ معلوم بنی امیہ کون ہے، بنی عباس کون ہے. تمام معصومین علیہم السلام کو اس دور میں معلوم تھا کہ آنے والا حاجی محترم نہیں ہے لیکن حج خود محترم ہے. دیکھیے ہر عبادت کے، یہ بات میں جلدی سے عرض کر دوں، موضوع نہیں ہے، ہر عبادت کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے اس عبادت کا انفرادی فائدہ. مثلا میں نماز پڑھوں گا تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو تاکہ برائیوں سے رکو. لیکن بہت سارے نمازی آپ کو مل جائیں گے جو مثلا برائیوں کو انجام دیتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی بکتے ہیں، دوسروں کے حق کو بھی غصب کرتے ہیں، بیوی پر ظلم بھی کرتے ہیں، ماں باپ کے احترام کے بھی قائل نہیں ہیں. تو کیا صرف اس لیے کہ وہ بظاہر انفرادی زندگی میں اس نماز جیسی عبادت سے کوئی فرق پیدا نہیں کر پا رہے ہیں وہ نماز چھوڑ دیں؟ نہیں، اگر انفرادی فائدہ اس نماز سے نہیں بھی پہنچ رہا ہے تو کم سے کم اجتماعی اور سماجی فائدہ تو پہنچ رہا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرو، مسجد کا رخ کرو تاکہ مخالف دین سے بے بہرا اسلام دشمن عناصر اس نماز کی اہمیت کو سمجھ سکیں. اب اگر کوئی خانہ کعبہ تک جا رہا ہے اور خانہ کعبہ تک جانے کے بعد اس کے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ جا کر کے پڑھیے گا خطبہ نمبر 190. امیر المؤمنین نے مکمل وضاحت کی ہے کہ آخر پروردگار عالم نے مکے کو اور خانہ کعبہ کو ان سنگلاخ پہاڑیوں میں کیوں قرار دیا. سوچیے آپ کہاں قرار دیا ہے؟
بے آب و گیا صحرا اور بیابان پہاڑوں کی چٹانیں ہیں، کیا پروردگار یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے پتھروں کو سوئٹزرلینڈ میں نصب کرنے کا حکم دے دیتا؟ امیر المؤمنین نے بیان کیا کہ مالک نے اپنے گھر کو اس لیے اس مکان میں قرار دیا ہے تاکہ میری بارگاہ میں آنے والا حاجی سخت امتحانات کی منزلوں سے گزرے، جو جتنا عظیم امتحان دے کر آئے گا مالک سے اتنا عظیم اجر و پاداش اسے ملنے والا ہے۔ امیر المؤمنین نے مکمل وضاحت کی ہے۔ اور پھر پڑھیے گا، یہ آل سعود، یہ قبروں کو ویران کرنے والے اہل سنت حضرات سے بھی میرا خطاب ہے کہ کاش اس نقطے کی جانب وہ متوجہ ہو جائیں کہ یہ وہابی فکر رکھنے والے افراد وہ ہیں جو نہ ہم شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں نہ عام اہل سنت کو۔ دو چار کی طرح بات واضح ہے۔ ام المومنین جناب عائشہ 2 برس زوجیت پیغمبر میں رہی، جناب خدیجہ ملکۃ العرب 25 برس زوجیت پیغمبر خاتم میں رہی۔ وہ جناب خدیجہ جن کے ساتھ پیغمبر نے ازدواجی زندگی کے 25 برس گزارے جناب خدیجہ کے اپنے مکان میں، اور بعد رحلت جناب خدیجہ 2 برس مزید گزارے جس مکان میں پیغمبر آدم نے جناب خدیجہ کے 27 سال گزارے ہیں، آل سعود نے اس گھر کے ساتھ کیا کیا؟ کیسے بے حرمتی کی گئی؟ آل سعود کی جو دشمنی ہے یہ امیر شام سے پہنچی ہے۔ آپ پڑھیے گا، امیر المؤمنین کے ایک والی ہیں جو مکے میں قرار دیے گئے، امیر المؤمنین نے مکتوب لکھا، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں، قسم جو ان کا والی ہے، مولا فرماتے ہیں جب لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو ان کا استقبال کرو، اور پھر چند جملوں کے بعد مولا کہتے ہیں اہل مکہ سے کہہ دینا کہ آنے والے حاجیوں سے وہ کرایہ وصول نہ کریں۔ حج کتنا مہنگا ہو گیا ہے اس وقت، ہوٹل کی کیا صورتحال ہے۔ پروردگار یہ چاہتا تھا کہ حج جیسی عبادت کو لوگ سختیوں کے ساتھ انجام دیں، اور جب ہم ان مقامات پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور اللہ توفیق دیتا ہے تو ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھانا کیسا ملے گا، ہوٹل کیسا ہوگا، حرم سے نزدیک ہوگا، دور ہوگا، اور اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں ٹور آپریٹر کے اوپر کہ پھر وہ الا ماشاءاللہ ہمارا سفر پھر زیارتی سفر نہیں رہ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ پروردگار نے یہ جو ایسی وادی میں اپنے گھر کو قرار دیا ہے تاکہ آنے والا یہ سمجھ کر آئے کہ تم پکنک کے لیے نہیں آ رہے ہو بلکہ میری عبادت کے لیے میری بارگاہ میں حاضری درج کرا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، بہرحال یہ عبادتوں کا موسم ہے، اللہ کے 4 محترم مہینوں میں سے ماہ ذی القعدۃ الحرام بھی ہے، پھر ماہ ذی الحجہ، پھر ماہ محرم، اور پھر 7واں اسلامی مہینہ ماہ رجب۔ پڑھیے گا آپ مفاتیح الجنان کو اور دیگر دعا کی کتابوں کو جہاں مستحب اعمال کا تذکرہ ہے۔ بابرکت ایام کی آمد ہے۔ معصومہ قوم اخت الرضا بنت باب الحوائج موسی کاظم جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں ان کے سلسلے میں بھی کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ اور سن لیے پھر بات کو آگے بڑھا دوں۔ اچھی موت کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ چند کاموں کو انجام دینا ہے، غور سے سنیے گا۔ ان کاموں میں ایک کام کیا ہے؟ اپنی وصیت کا لکھا جانا۔ میرا سوال ہے، ہمارا محترم مجمع ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے وصیت لکھی ہے؟ وہ حدیث آپ سب نے سنی ہے جہاں پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت۔ البتہ ابھی معرفت بھی امام کی ہمارے پاس نہیں ہے، معرفت امام زمانہ کے نام پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن چلیے کم سے کم نیمہ شعبان میں ہم عریضہ لکھتے ہیں، محفل کا اہتمام کرتے ہیں، مستحب اعمال بجا لاتے ہیں، بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ جہاں یہ حدیث ہے وہیں دوسری حدیث نبی خاتم کی نظر آئی، من مات بلا وصیت فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر وصیت لکھے مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ میں نوٹ کر کے لایا ہوں قرآن مجید میں کتنی آیات میں کلمہ وصیت آیا ہے، کہاں وصیہ کا لفظ ہے، کہاں وصیت کا لفظ ہے، کہاں جناب ابراہیم کی وصیت کا تذکرہ ہے۔ کیوں نہیں چلن ہمارے یہاں عام ہے؟ ایک حدیث اور سن لیجئے، نبی خاتم پیغمبر آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ کیجئے گا، یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت راسه۔ نبی آدم فرماتے ہیں
ایک مسلمان کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ رات اس عالم میں گزارے اور صبح اس عالم میں کرے کہ اس کا وصیت نامہ اس کے سرحانے موجود نہ ہو۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی صاحب خیر ہو، کوئی مرد مومن ہو ہمارے درمیان جنہوں نے وصیت لکھی ہو مثلا آج سے 20 سال پہلے، تو کیا 20 سال پہلے والی وصیت آج اگر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کام آنے والی ہے؟ اسی لیے کہا گیا وصیت تبدیل ہوتی رہنی چاہیے۔ حتیٰ بعض علماء کی روش رہی ہے کہ وہ رات میں وصیت لکھتے تھے، صبح میں اللہ حیات دیتا تھا، وصیت پھاڑ دیتے تھے، دوسرے دن پھر نئی وصیت لکھتے تھے۔ اس جانب متوجہ ہونا پڑے گا۔ سوال، وصیت لکھنا واجب ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یا حرام ہے؟ احکام خمسہ میں سے ہے کیا؟ دیکھیے، دو مقامات وہ ہیں جہاں وصیت کا لکھنا واجب ہے۔ جہاں حقوق اللہ ہماری گردنوں پر ہوں وہاں وصیت کا لکھنا واجب ہے۔ مثلا انسان مستطیع تھا، مستطیع جسمانی اعتبار سے بھی، اور میں پھر عرض کر دوں استطاعت مالی کا پیدا کرنا بڑا آسان ہے۔ موجودہ دور میں پیسے کے اعتبار سے سب تقریباً مضبوط ہو چکے ہیں، اگر ہماری گورنمنٹ چاہے گی تو اور مضبوطی پیدا ہوگی، وگرنہ پھر مشکلات جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے دوبارہ ایک، اور اس کے پیچھے جا کر کے سنیے آپ جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں کہ آخر 2000 کا نوٹ بند کیوں کیا جا رہا ہے، اور پھر اس میں جو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، لیگل ٹینڈر رہے گا لیکن آپ 30 ستمبر تک اپنے پیسے واپس کر دیے۔ اس کے پیچھے لاجک سمجھنا ہوگی، راز کیا ہے، کہیں 24 کی تیاری تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ باتیں بیان کرنی ہوں گی اپنے جوانوں کے درمیان تاکہ سیاسی شعور بیدار ہو سکے۔ اتنا تو حق ہے، اتنا تو ادھیکار ہمیں دیا ہے ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے سنویدھان نے، ہمارے آئین نے۔ آپ توجہ کیجئے گا، صرف مالی استطاعت شرط نہیں ہے، حج پر جانے کے لیے دوسری استطاعت صبر کے اعتبار سے انسان کا مستطیع ہونا ضروری ہے۔ وہی انسان حج جیسی عبادت بجا لا سکتا ہے جس کے ہاں صبر کا مادہ پایا جاتا ہو۔ وہی انسان حج جیسی عبادت کر سکتا ہے جس کے ہاں سماج کے افراد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم ہو۔ اس کے بغیر انسان حج نہیں کر سکتا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر انسان حج کرنے جا رہا ہے تو مستحب ہے 1 مہینے پہلے سے بال کٹانا چھوڑ دے۔ آپ نے سوچا کہ آخر کیوں؟ حالت احرام میں حاجی اپنا چہرہ نہیں دے سکتا۔ سوچئے، وہ مذہب جس نے آئینہ دیکھنے کے لیے دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، خدایا جس طرح تو نے میری خلقت کو اچھا بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ وہ مذہب جو کہتا ہے کہ جب کسی بزم میں جاؤ تو اپنے آپ کو دیکھ کر جاؤ، سنوار کر جاؤ، نکھار کر جاؤ، وہی مذہب احرام کے عالم میں حرام قرار دے رہا ہے کہ تمہیں آئینہ نہیں دیکھنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شاید آواز قدرت آئے، ہم اس ظاہری آئینے کو دیکھنے کے مخالف ہیں تاکہ خانہ کعبہ کے آئینے میں تم ذوالجلال کریم پروردگار کے چہرے کو دیکھ سکو۔ یہ مذہب کی نزاکتیں اور باریکیاں ہیں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ تو ہمیں مستطیع بننا ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور ہوں گے ایسے افراد جنہیں اللہ نے مستطیع بھی بنایا ہے، لیکن 1 مہینے کا وقت کون نکالے گا؟ فرصت کس کے پاس ہے؟ یہ تیز رفتار ماشینی زندگی، ہر ایک دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو وصیت لکھنی ہے جہاں حقوق اللہ ہماری گردنوں پر ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص مستطیع ہے لیکن متعدد اسباب کی بنا پر وہ حج کرنے نہیں جا سکا، پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، NOC نہیں مل رہا ہے، نہ جانے کون کون سے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کا وصیت لکھنا واجب ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے پیسے سے میرا واجب حج انجام دیا جائے۔ اور اگر اولاد اپنے مرحوم باپ کی جانب سے یہ نیابتی حج انجام نہ دے تو لکھا ہے روایات میں، پیغمبر کا فرمان ہے کہ مرنے والے کی موت یہودیت یا نصرانیت کی موت ہوگی۔ ابھی آپ غور کیجئے گا اور سن لیجئے ان باتوں کو جو معمولاً نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ فرض کیجئے وصیت لکھنے والا وہ ہے جس کی بڑی اولاد دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، باقی 3-4 بچے ہیں جس میں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ وصیت لکھنے کا فائدہ سمجھیے، اگر وصیت نہیں لکھی ہے، اگرچہ باپ کی اولاد کو علم ہے کہ میرے باپ نے حج انجام نہیں دیا، لیکن چونکہ وصیت نہیں لکھی ہے اور کوئی حج نہیں کرنے جا رہا ہے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، ذوی الحقوق کی طرف سے،
جن سے میراث اس تک منتقل ہو رہی ہے. تو کل کریم پروردگار کی بارگاہ میں اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے مرحوم باپ کی جانب سے حج انجام کیوں نہیں دیا، لیکن جب وصیت لکھ دی جائے گی تو اب واجب ہو جائے گا اولاد پر کہ اپنے باپ کی جانب سے جا کر کے واجب حج انجام دے. یہ باریکیاں سمجھنی ہوں گی. لیکن پھر ایک جملہ کہوں گا معمار انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جو خود عالم ہے کہ اے میرے فرزند، معاملہ اگر خدا بند سبحان کا ہو تو خدا ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر مسئلہ آ جائے حقوق الناس کا تو پروردگار اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے جب تک خود بندہ معاف نہ کر دے. کیا مطلب؟ فرض کیجئے مرنے والا وہ ہے جس نے اپنی بیوی کو حق مہر نہیں دیا تھا. یہ باتیں آپ سنی ہیں جو ہمارے مجالس کے نام پر پوسٹر ریلا، ماشاءاللہ بڑے بڑے خطبہ ذاکرین، بہت سارے انتظامات ہوتے ہیں. سوچنا چاہیے مرنے والے نے اپنی زوجہ کو، مثلا باپ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس نے ماں کو اپنی زوجہ کو حق مہر نہیں دیا تو میراث کب تقسیم ہوگی؟ پہلے حق مہر ادا کرنا ہوگا تب میراث بچوں کے درمیان تقسیم ہوگی. یہ مسئلہ شرعی ہے. اور آگے بڑھیے، مرنے والا مئی جون میں مر رہا ہے، خمس کی تاریخ ہے نومبر دسمبر. کتنے بچے ہیں جو اپنے مرحوم باپ کی جانب سے ان 5-6 مہینوں کا خمس نکالتے ہیں جو بغیر خمس کی زندگی گزار کے باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے؟ کون پابندی کر رہا ہے؟ تو میراث کب تقسیم ہوگی؟ جب حق مہر کو ادا کر دیا جائے، جس کے لیے ہمارے یہاں بالکل توجہ نہیں ہے. جبکہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا امام کاظم کے پاس آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا کیا اجازت ہے میں آپ کے کفن کا انتظام کروں؟ مولا فرماتے انا نحن اہل البیت، ہم اہل بیت کا امتیاز یہ ہے کہ 3 جگہوں پر ہم اپنی خالص رقم خود خرچ کرتے ہیں. کفن کا انتظام ہم اپنی پیور رقم سے کرتے ہیں. حج بیت اللہ کے لیے ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اور پھر مولا فرماتے ہیں وَمُہُورُ نِسَائِنَا، ہم اپنی ازواج کو حق مہر خود ادا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ وصیت میں لکھیں کیا؟ تنہائی میں بیٹھ کر کے وصیت لکھ دیں، کیا یہ کافی ہوگا؟ ہو سکتا ہے واجب ادا ہو جائے، لیکن آنے والا آتا ہے مرحوم آیت اللہ العظمی گل پائگانی کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے آقا میرے ابا کی یہ وصیت ہے، میں نے بہت کوشش کی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ وقت نکال کے پڑھیے گا، مجھے سمجھا دیجیے گا. لکھا ہے کہ آقا گل پائگانی جیسے مرجع تقلید نے 3 دنوں تک مسلسل اس وصیت نامے کو پڑھا، لیکن ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ مرنے والا کیا لکھ کر گیا. لہذا وصیت لکھیے اور کسی جانکار، کسی عالم دین، کسی روحانی انسان کی موجودگی میں وصیت لکھیے تاکہ آپ کی وصیت آپ کے مرنے کے بعد دوسروں کی سمجھ میں بھی آ سکے. بہت سارے مسائل اس وقت گھر گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، بھائی بھائی میں اختلاف ہو رہا ہے، چچا بھتیجے میں اختلاف ہو رہا ہے، گھر گھرانے کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے وصیت نہیں لکھی گئی، یا لکھی گئی تو وصیت میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا. شریعت کے مسئلے ہیں، اس سلسلے میں باب فقہ ہے، پورا چیپٹر ہے میراث اور وصیت کے نام پر جو مفصل موضوع گفتگو ہے. عزیزان گرامی، ہمیں اس جانب متوجہ ہونا پڑے گا. آئیے دوسرے پہلو کی جانب، ایک خاتون کے اصال ثواب کی مجلس اعضا ہے، لہذا میں نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہمارے سماج میں جو اس وقت واقعی میں صنف نسواں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے. ایک معاملہ جنتر منتر پر بیٹھی ہوئی ہندوستان کی بیٹیوں کا ہے. 1 مہینہ ہو گیا مسلسل صدا احتجاج بلند ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہے، جبکہ وہی لڑکیاں تھیں، وہی ہندوستان کی بیٹیاں تھیں جو ہندوستان کے پرچم کی سربلندی کا سبب قرار پائیں. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے خوب بلند کیے جا رہے ہیں، دل فریب نعرے. ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ اسلام میں کن خواتین کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا گیا اور آخر خواتین کن کرداروں کی حامل ہو سکتی ہیں. چند نمونے پیش کروں گا تاکہ ہمارے ہاں مرد و زن کے درمیان امتیاز نہ رہے. پڑھیے گا امیر المؤمنین کی زندگی کو. کون سا امیر المؤمنین؟ کون امیر کائنات؟ کون علی ابن ابی طالب؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ امیر المؤمنین جن کے لیے شعراء نے اپنے اشعار میں بڑی آسانی سے نظم کر دیا کہ قبر کے اندر علی علی، قبر کے باہر جو کر لے، اور نہ جانے اس قسم کی کیسی کیسی تعبیریں.
یہ امیر المؤمنین کا امتیاز ہے. امیر المؤمنین معاذاللہ موجودہ دور کے حکمرانوں جیسے نہیں تھے کہ جہاں اپنی پارٹی والا ہوا اس کے لیے سارے امکانات، جہاں ذرا سا کوئی مخالفت میں آگے بڑھ گیا، کسی دوسری پارٹی کا ممبر بن گیا تو اس کے لیے ساری مشکلات. نہیں، امیر المؤمنین جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا انہ لخشن فی ذات اللہ، جہاں معاملہ ذات خداوند سبحان کا ہوتا تھا وہاں علی سخت محکم مستحکم نظر آتے تھے، وہاں اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے تھے. پڑھ لیجئے گا آپ خلیفہ دوم کے دور میں کیا ہوا جب ان کو مارا گیا ہے. خلیفہ دوم کے بیٹے نے بے گناہ ایرانیوں کو قتل کیا ہے. خلیفہ سوم نے بیت المال سے پیسہ خرچ کر دیا کہ خلیفہ کا بیٹا امیر المؤمنین کا دور آیا. مولا نے کہا نہیں، یہ غلط کام ہے، حکم شرعی جاری ہوگا. چھوڑ دیا ساتھ. معاویہ سے ملاق ہو گیا، صفین میں مارا گیا. تو کیا فقط دوسروں کے لیے امیر المؤمنین کا کردار ایسا تھا؟ نہیں، امیر المؤمنین کا ایک چاہنے والا، مولا کا قصیدہ کہنے والا. آج کے دور میں جو کام یہ میڈیا اور سوشل میڈیا انجام دے رہا ہے، اس دور میں شعراء اپنے اشعار کے ذریعے اسی کام کو انجام دیتے تھے. مولا کو خبر ملی ماہ رمضان میں میرے چاہنے والے نے جو میرا قصیدہ گو شاعر ہے شراب پی ہے. امیر المؤمنین نے حد شرعی جاری کرنے کا حکم دیا، 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور لکھا ہے علماء نے جب امیر المؤمنین حکم خدا کو جاری کرنا چاہتے تھے تو زار زار گریا کرتے تھے. مولا کو پسند نہیں تھا، لیکن مولا امیر المؤمنین اگرچہ مولا کا چاہنے والا شاعر تھا، قصیدہ کہتا تھا، مولا کی تعریف کرتا تھا. مولا کہتے ہیں چونکہ ماہ رمضان میں اس نے شراب کی ہے لہذا 80 + 20 کوڑے اور مارے جائیں گے. ٹوٹل کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے. لوگوں نے آ کر کہا مولا یہ آپ کا چاہنے والا ہے، معاف کر دیجئے، آئندہ گناہ نہیں ہوگا. مولا نے کہا نہیں. اچھا مولا اس 20 میں کوئی چھوٹ دے دیجئے. مولا نے کہا نہیں. امیر المؤمنین کا جو کردار دوسروں کے ساتھ تھا وہی امیر المؤمنین کا کردار اپنوں کے ساتھ ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ نبی آدم نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ آیا، اللہ نے ہر نبی کو نشانی دی ہے. موسیٰ کو عصا دیا ہے، عیسیٰ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے. ابراہیم کو یہ توانائی دی ہے کہ نار کو گلنار بنا لے. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے. وَآیَةُ نُبُوَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور میری نبوت کی نشانی کا نام ہے علی بن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابھی تو شاعر نے کہا کون کر سکتا ہے عالم میں علی کی ہمسری، مظہر شان خدا بندی ہے شان حیدری. اور کیا سمجھتے قدر اس موتی کی صحرائی عرب، قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت جوہری. امیر المؤمنین کو بھی لوگوں نے پہچانا نہیں ہے. میں 2 مثالیں دے رہا ہوں تاکہ واقعی میں احترام ممبر مہم باقاعدہ طور پر پورے ملک میں پھیل جائے اور ہمارا مجمع، ہمارے عوام، ہمارے مؤمنین، عام افراد، شعراء، خطباء، ذاکرین اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر سکیں. آپ توجہ کیجئے گا، آپ توجہ کیجئے گا. جو ہمارے یہاں مثلا ابھی محفلوں میں مجلسوں میں نعرے لگائے جاتے ہیں، نعروں کا مخالف نہیں ہوں، نہ ہمارے بزرگ مخالف نہ ہم مخالف، کوئی نہیں مخالف ہو سکتا ہے. لیکن کبھی سوچنا چاہیے آیا ان نعروں کے ذریعے واقعی میں کیا امیر المؤمنین کے فضائل بیان ہو رہے ہیں؟ آپ توجہ کیجئے گا، میں جس منزل تک لے کر جانا چاہتا ہوں. مثلا ایک صحابی ہیں چھٹے امام کے جن کا نام ہے ابان ابن تغلب. توجہ کیجئے گا. اور اگر چھٹے امام کی زندگی کو ہمارے جوانوں نے پڑھ لیا تو کبھی بھی کسی مولوی سے ان کے ہاں نفرت نہیں پیدا ہوگی. استعمار، استکبار اور سامراج کی سازشوں کا ایک حصہ ہے کہ جوانوں کو مولویوں سے کاٹ دیا جائے. یہ تنظیمی ہے، یہ غیر تنظیمی ہے، یہ فلاں ٹولی کے ہیں، یہ فلاں جگہ کے، یہ نجف کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ قم کے پڑھے ہوئے ہیں. مولویوں کے پاس کیوں اٹھ بیٹھ رہے ہو؟ ان کو کیا معلوم نجاست طہارت کے علاوہ محراب و منبر کے سوائے انہیں کچھ نہیں آتا. لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے مولوی صاحب کا مطلب آئیں نماز پڑھائیں، مہینہ ختم ہو تنخواہ لیں، مجلس پڑھیں لفافہ لیں چلے جائیں. یہ استعمار اور استکبار کی ناکام سازش ہے، ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. توجہ کیجئے گا. ہم اس مکتب امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس یونیورسٹی کے ہم طالب علم ہیں جہاں امام صادق نے فقط نجاست اور طہارت کا درس نہیں دیا ہے. 4000 شاگردوں کی تربیت کرنے والے امام صادق، جہاں فقہ بھی پڑھائی جا رہی ہے، جہاں اصول بھی پڑھائی جا رہی ہے، جہاں علوم قرآن کی بھی درس دیا جا رہا ہے، جہاں علم نجوم بھی ہے، جہاں ریاضیات بھی ہے، جہاں اقتصادیات بھی ہے، جہاں فزکس بھی ہے. اور پھر کیا کہنا امام صادق کا؟ امام صادق نے ایسے ایسے شاگردوں کی تربیت کی ہے جو اپنی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے. ایسا ماہر
کہ آنے والا کہتا ہے میں امام صادق سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، مولا کہتے جا کر کے میرے فلاں شاگرد سے مناظرہ کرو، وہ کہتا نہیں مجھے آپ سے کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم نے میرے شاگرد سے مناظرہ کیا، اسے اگر تم نے زیر کر دیا گویا جعفر صادق کو زیر کیا ہے، اگر تم نے اس پر کامیابی حاصل کر لی گویا جعفر صادق پر کامیابی حاصل کر لی۔ کیسے کیسے شاگردوں کو پروان چڑھایا ہے، مومن طاق، ہشام ابن حکم، زرارہ ابن عیون، انہی میں ایک نام ہے ابان ابن تغلب کا۔ توجہ کیجئے گا، آنے والا آتا ہے ابان کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے کہ ذرا مجھے سلمان، ابو ذر اور مقداد کے بارے میں بتائیے۔ سنیں گے جواب۔ ابان ابن تغلب کیا کہتے ہیں؟ ابان فرماتے ہیں یہ بتاؤ کیا ان اصحاب کے تذکرے کو سن کر تم امیر المؤمنین کی عظمتوں کو سمجھنا چاہتے ہو؟ ابان کہتے کبھی بھی شعاعوں کو دیکھ کر آفتاب کی عظمتوں کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ آفتاب امامت کو سمجھو گے تب ان کرنوں کے بارے میں تمہیں کچھ معلومات فراہم ہوں گی۔ یہ تو ہم جیسے کمزرف افراد ہوتے ہیں کہ ہم کثرت پر ناز کر لیتے ہیں، ہماری مجلس میں اتنے ہاتھ اٹھے، اتنے نعرے لگے، ہمارے پیچھے اتنے لوگ چل رہے ہیں، سوشل میڈیا کا جو ایک دور ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا کہنا امیر المؤمنین کا؟ امیر المؤمنین کو کبھی بھی کثرت پر ناز نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے اہل سنت عالم ابن ابی الحدید معتزلی، شارح نہج البلاغہ، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ لکھا ابن ابی الحدید معتزلی نے کہ اگر مدینے کے تمام مسلمان ایک طرف ہو جائیں اور علی تنہا ایک جانب کھڑے ہوں تب بھی حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں آپ پڑھیے، اور پھر امیر المومنین کے جو اصحاب ہیں، یہ ہماری اور آپ کی جو دعا ہوتی ہے، خدا امام کا ظہور ہو، اور ہمارے امام کا جب ظہور ہو تو ہم امام کے اعوان و انصار میں اور اصحاب میں شمار ہوں، تو کیا فقط دعا کر دینے سے، آمین کہہ دینے سے ہم اصحاب میں شمار ہو جائیں گے؟ کبھی آپ نے اصحاب امیر المؤمنین کے بارے میں پڑھا کہ کس کوالٹی کے مالک تھے؟ پڑھیے گا آپ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 182، این اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق، این عمار، این ذو الشہادتین، این الطیحان۔ امیر المؤمنین نے کہا ہے کہاں ہیں وہ افراد جو حق کے راہی تھے؟ کہاں ہے عمار؟ کہاں ہے ذو الشہادتین؟ امیر المؤمنین نے اصحاب کا نام لیا، 2 مرتبہ اس خطبے میں امیر کائنات نے اپنے اصحاب کو اپنا بھائی کہہ کر خطاب کیا ہے۔ آپ نے اصحاب کے بارے میں کبھی پڑھا، سنا؟ چلیے ٹھیک ہے، مثلا جناب سلمان کا تذکرہ ہوتا ہے، بتائے گا کوئی ہمارا نوجوان کہ جناب سلمان کتنی برس کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے؟ مسلمان ہونے کی داستان کیا ہے؟ کن کن ملکوں کا سفر کیا ہے جناب سلمان فارسی نے؟ منا اہل البیت نبی آدم نے کیوں کہا ہے جناب سلمان کو؟ کوئی بتائے گا ابو ذر کون تھے؟ ربضہ کیوں بھیجا گیا؟ آخر کیوں دربدر پھرائے گئے؟ کیوں عالم غربت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے؟ کوئی بتائے گا ان اصحاب؟ کوئی بتائے گا برہ ابن عازب کون تھے؟ یہ تو وہ افراد ہیں جن کا تذکرہ ہم مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب کبھی اصحاب کا تذکرہ ہوگا تو 2 لفظیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ایک لفظ ہے ارکان اربعہ، ارکان یعنی رکن، رکن یعنی پلر، یہ عمارتیں جو کھڑی ہوتی ہیں پلرز پر، اگر پلر منہدم ہو جائے تو عمارت منہدم ہو جائے گی۔ ارکان اربعہ یعنی 4 ستون، کون کون ہیں اس میں؟ جناب سلمان ہیں، جناب ابو ذر ہیں، جناب مقداد ہیں، اور چوتھا نام جناب عمار کا لیا جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں آیا ارکان اربعہ میں عمار شامل ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ جب عمار کی ذات میں اختلاف پایا جا رہا ہے تو ہماری اور آپ کی گنتی کہاں ہوگی؟ دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے شرطۃ الخمیس۔ شرطۃ الخمیس کا مطلب کسی بھی مقدمے کے 5 اعضاء ہوتے ہیں۔ کسی بھی جنگ میں مقدمہ، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، ذخیرہ، تو کیا مولا آئیں گے تب ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ ہمیں ان میں قرار پانا ہے، ان میں قرار پانا ہے؟ نہیں، امیر المؤمنین فرماتے ہیں انت و ابوک من شرطۃ الخمیس، تم اور تمہارے باپ شرطۃ الخمیس میں سے۔ کون ہے یہ لوگ؟ جنہوں نے مولا سے فرمایا تھا کہ مولا آپ جنت کی ضمانت لیجئے، ہم آپ کی جان کا دفاع کرتے رہیں گے اور آپ کی جان کے محافظ رہیں گے۔ آپ توجہ کیجئے گا، امیر المؤمنین کے اصحاب پیغمبر کے اصحاب کی طرح مختلف کیٹیگری کے ہیں۔ بعض افراد کون سے ہیں؟ بعض افراد وہ ہیں جو ابتدائے زندگی سے اپنی زندگی کی آخری سانس تک امیر المؤمنین کے ساتھ رہے، ان پر ہمارا سلام۔ بعض وہ ہیں
کہ جو نہ امیر المؤمنین کے فیور میں بول رہے ہیں، نہ امیر المؤمنین کا اپوز کر رہے ہیں، نہ موافق ہے نہ مخالف ہے. جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ ملیں گے، اما ہوگا یمن میں حملہ ہو، پشاور میں لوگ مارے جائیں، 8 شوال کا دن ہو، یوم القدس ہو، ہم سے کیا مطلب؟ کہاں کچھ ہوا جا رہا ہے؟ ان افراد کی مثال سمندر کی تہوں میں پائی جانے والی ان مخلوقات جیسی ہے جن کی حیات و موت کا ہمیں علم نہیں، مردہ ہے یا زندہ. ہمیں ایسے نہیں زندگی بسر کرنا ہے، اپنے اندر تحرک ہمیں پیدا کرنا ہے. اور بعض افراد کون سے ہیں؟ بعض افراد وہ ہیں کہ جو شروع میں تو امیر المؤمنین کے ساتھ تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ امیر المؤمنین سے دور ہوتے گئے. جن کی مثال یہ خوارج والی ہے. جنگ نہروان امیر المؤمنین نے ان سے لڑی ہے. اصحاب امیر المؤمنین کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ان اصحاب و صحابیات امیر المؤمنین میں 2-3 خواتین کا تذکرہ کروں تاکہ خاتون کی عظمت ہمارے لیے اجاگر ہو جائے اور ہم مردوں کے ذہن سے یہ بھوت نکل جائے کہ سارا علم، سارا شعور، ساری عقل بس ہم مردوں کے پاس ہے، عورتوں کے پاس. شوہر عمرو ابن حمق کو لایا جائے. شوہر بھی پہنچ گئے اور بغیر گفتگو کیے ہوئے عمرو ابن حمق کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. تیسرا حکم صادر کیا گیا کہ شوہر کے کٹے ہوئے سر کو آمنہ بنت شریح کی گود میں اس وقت رکھا جائے جب وہ سو رہی ہوں. سوچیے آپ، صنف نسواں سے تعلق ہے، خاتون ہے، میں وہ استراحت ہیں، اور جب سو رہی ہوں اس موقع پر ان کے شوہر کا سر کہاں رکھا گیا؟ ان کی آغوش میں. بیدار ہوئی، محسوس ہوا کوئی چیز موجود ہے. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ شوہر کا کٹا ہوا سر. لکھا ہے علماء نے، اور میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. حد یہ ہے کہ ابن تیفور نامی عالم اہل سنت نے بلاغات النساء میں مفصل گفتگو لکھی ہے کہ آخر آمنہ بنت شریح اور معاویہ کے درمیان کیا مکالمہ ہوا ہے، اس کے کارندوں کے اور آمنہ بنت شریح کے درمیان کیا گفتگو رد و بدل ہوئی ہے. بے ہوش ہو گئی، جیسے ہی ہوش میں آئی فوراً زندان مان کو آواز دیتی ہیں، جا کر کے اپنے امیر سے کہہ دینا کہ علی کی چاہنے والی ان حرکتوں سے ڈرنے والی نہیں ہے. کیا بات یہیں پر ختم ہو گئی؟ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ امیر شام نے اپنے پاس بلایا اور کہا ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، احسان مانو گی یا نہیں؟ آمنہ بنت شریح علی کی چاہنے والی ایک جملہ کہتی ہیں، کیسا احسان؟ یہ تو کریم پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو، اپنی کنیزوں کو آزاد پیدا کیا. تم جیسے اسیر ہوا و ہوس دنیا پرست افراد ہیں جو اللہ کے آزاد بندوں کو اپنے قید ستم میں رکھ لیتے ہیں. تمہارا کیسا احسان؟ چلی جاؤ یہاں سے. انہوں نے بھی کہا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آخر میں شام میں رہوں تو کس کے پاس رہوں، میرا کوئی نہیں ہے. اب تیسرا راستہ اختیار کیا ہے علی کے ڈر سے دور کرنے کے لیے. وہ راستہ کیا ہے جو آج بھی اپلائی کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کسی کو بھی آپ کو اگر خریدنا ہے، آپ کو اگر کسی کو اپنا ہم خیال بنانا ہے، جو عام طور سے بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈر کر رہے ہیں، جو عام طور سے ہمارے ذمہ داران قوم بھی اس مہم کا حصہ بن رہے ہیں، اس کا ایک آسان راستہ کیا ہے؟ آپ کوئی گفٹ دے دیے، کوئی تحفہ دے دیے. بہت آسان ہے اپنا ہم خیال بنانے کے لیے. خاتون کا تذکرہ کروں، ملکہ سبا جناب بلقیس، جب جناب سلیمان توحید کا پرچار کر رہے ہیں تو جناب بلقیس نے اپنے کارندوں سے یہی تو پوچھا تھا، کریں تو کیا کریں؟ کہا حملہ کر دیا جائے. کہا نہیں. عقل کو استعمال کیا، کہا سلیمان کے پاس ہم تحفہ بھیجیں گے،
اگر قبول کر لیا تو سمجھ جائیں گے یہ عام افراد ہیں، اور اگر قبول نہیں کیا تو ماننا پڑے گا ان کا پیغام واقعی میں حق کا پیغام ہے۔ اب سوچئے ملکہ سبا کا گفٹ کوئی چھوٹا موٹا تو ہوگا نہیں، بڑا سا گفٹ پیک سلیمان نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس ریجیکشن کے نتیجے میں جناب ملکہ سبا بلقیس پرچم توحید کے نیچے آ جاتی ہے اور اپنے حوالی موالی سب کے ساتھ موحد ہو جاتی ہیں۔ معاویہ نے تیسرا راستہ اختیار کیا، علی کی چاہنے والی کی خدمت میں سونے چاندی کے سکے بھیجے۔ 3 راستے اختیار کیے ہیں، قید خانے میں ڈالا، شوہر کے سروتن میں جدائی کی، مال و دولت سے نوازا، لیکن جانے قربان کیسی علی کی چاہنے والی تھی، مسکراتی ہے اور کہتی ہے حیرت ہوتی ہے امیر شام کے اس عمل پر، وہ علی سے دور کرنے کے لیے کبھی قید خانے میں ڈالتا ہے، کبھی میرے شوہر کے سروتن میں جدائی کرتا ہے، کبھی مال و دولت کے ذریعے مجھے علی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھ لے کہ ہم ان حرکتوں سے امیر المؤمنین کی محبت سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک خاتون کا تذکرہ۔ ایک خاتون اور ہیں جن کا نام ہے لبابہ بنت جعفر۔ کون ہے یہ خاتون؟ 100 برس سے زیادہ کی زندگی پائی ہے جناب لبابہ نے۔ یہ جو ہم اس وقت صورتحال عجیب و غریب ہے، الحمدللہ مجالس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، مختلف خطبہ، ذاکرین، واعظین، علماء، طلاب، ہم جیسے کمیل افراد کو آپ سنتے رہتے ہیں، اور پھر جوان پریشان ہو جاتا ہے کس کی بات کو مانی جائے، کون بات سچ پڑھ رہا ہے، کون غلط پڑھ رہا ہے، وہ یہ پڑھ کے گئے، آپ یہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا، آپ نے یہ بیان کیا، آدمی پریشان ہے۔ لبابہ بنت جعفر کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی بات کو مت مانیے۔ پیش کروں آپ کے سامنے، لبابہ بنت جعفر کون ہے؟ امیر المومنین کی ایسی شہدائی کہ خود امیر کائنات کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں مولا آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ اگر ہمارے سماج میں یہی ایک سوال پیدا کر لے ہمارا مجمع، ہمارے عوام، ہمارے جوان کی مولوی صاحب جو آپ آ رہے ہیں اتنا بڑا بڑا امامہ پہن کر کے، اتنی بڑی بڑی ٹوپی شیروانی پہن کر کے، یہ آپ کے اس ممبر پر آنے کا جواز کیا ہے؟ تعلیمی مرکز کیا رہا ہے؟ میں پھر کہوں گا علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے، علم امامے اور لباس اباقبا ٹوپی شیروانی کا نام نہیں ہے۔ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن کم سے کم معرفت اور بصیرت والا تو ہو۔ لبابہ بنت جعفر امیر المومنین سے سوال کرتی ہیں مولا آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ سنیں گے روایت کیا کہتی ہے۔ امیر المومنین مسکرائے اور مولا کہتے ہیں لبابہ جو پتھر پڑا ہوا ہے لے کر آؤ۔ لبابہ پتھر لے کر آئی ہیں، امیر المومنین نے اس پتھر پر اپنی انگشتر کا نقش ابھارا ہے، اور مولا نے ایک جملہ فرمایا ہے لبابہ رہتی دنیا تک جو اس عمل کو انجام دے لے سمجھ لینا وہی حجت خدا ہے۔ دور امام باقر آ گیا، امام باقر کے دور میں لبابہ امام باقر تک پہنچی اور جانے کے بعد کہتی ہیں مولا ایک بات کہنا چاہتی ہوں، فرزند امیر المومنین ہیں، حجت خدا ہیں، باقر العلوم ہیں، وسیع رسول ہیں۔ امام باقر مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں لبابہ کیا امامت کی دلیل چاہیے؟ اور پھر وہی جملہ کہا جو آپ کے جد نے کہا تھا، پتھر اٹھوایا ہے اور نقش ابھارا ہے۔ لبابہ کون ہے؟ جن کی روایات سے استناد کرتے ہوئے فقہا فتوا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بڑی آسانی سے کسی حدیث کو پیش کر دیا جاتا ہے، حدیث فہمی نہیں ہے، علم حدیث پر عبور نہیں ہے، علم درایا، علم رجال سے ہم واقف نہیں ہیں۔ آپ سوچئے علماء نے کتنا کام کیا ہے۔ ایک ذات آپ آغائے خوئی کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کیجئے اور ایک ذات کو مد نظر رکھیے، اور اس اعتبار سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ 7ویں امام امام کاظم کی عظمتوں کو سلام کیجئے۔ کون ہے امام کاظم؟ جن کی نسل سے امام رضا عالم آل محمد، غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، سامن الحجج، ضامن آہو، انہی کی نسل سے معصوم قم، انہی کی نسل سے شاہ چراغ، اور سلسلہ آگے بڑھا تنبیر حامد حسین علی اللہ مقامہ، ہمارے ہندوستان کی عظیم شخصیت، نسل امام کاظم سے، سید رضی، سید مرتضی علم الہدا، نسل امام کاظم سے، اور سلسلہ آگے بڑھا تو آغائے خوئی نسل امام کاظم سے، معمار انقلاب امام خمینی نسل امام کاظم سے۔ دنیا کو خطاب کر کے فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے 7ویں امام امام موسی کاظم کی علمی جلالت کا اندازہ لگانا ہو تو آغائے خوئی کی زندگی کا مطالعہ کرو، اگر امام کاظم کی سیاسی بصیرت کا اندازہ لگانا ہو تو آؤ امام خمینی کی سیاسی زندگی کا مطالعہ کرو۔ آپ پڑھیے آغائے خوئی نے 28 جلدیں لکھی ہیں موجم کے نام سے۔ ہم تو بڑی آسانی سے کسی کو ممبر پہ بٹھال دیتے ہیں،
ہیں یہاں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جن کے پاس ڈکشنری موجود ہوگی؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر ڈکشنری پر کلاس سے اور اسکول سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں، فاؤنڈر بھی موجود ہیں، وہ افراد جو مسلسل علم کی راہ میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ موجود ہیں یہاں پر؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر 2 ستون میں ڈکشنری میں ورڈ میننگ کیوں لکھی ہوتی ہے؟ معلوم ہونا چاہیے نا۔ ایک بنیادی اور موٹا موٹا جو آسان سا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر 2 ستون میں ورڈ میننگ ڈکشنری میں نہیں ہوگی تو ڈکشنری کا حجم اتنا بڑھ جائے گا، لانا لے جانا بڑا دشوار ہو جائے گا۔ آغائے خوئی کی جو موجم 28 جلدوں پر مشتمل ہے وہ اسی طرح ڈکشنری کے مانند 2 ستون میں ہے۔ بایوگرافی ہے، راویان حدیث کا بایوگرافی، بایو ڈیٹا، اور ہر جلد کم سے کم 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ اب 28 کو آپ 600 سے ضرب دے لیجئے، ورنہ 700 صفحات تک بھی ہیں، تب جا کر کے فقیہ ایک فتویٰ دیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بڑی آسانی سے کیسے کہہ دیا مولوی صاحب نے؟ فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبرو ہی نظر بات کرتے ہیں، اور جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امگاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں۔ آمنہ بنت شریح کے بعد لبابہ بنت جعفر، جن کی حدیثوں سے استناد کیا ہے علماء اور فقہا نے مسئلہ بیان کرنے میں۔ اور نام لوں، مثلا ایک نام لے رہا ہوں جناب اسماء بنت امیس کا، سن لیجئے، 5-10 منٹ اور سن لیجئے، تھوڑا سا زیادہ ہی ہو جائے، ٹائم کوئی مسئلہ نہیں۔ اسماء بنت امیس کون ہے؟ ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس اعزا ہے، اس لیے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسماء بنت امیس کون ہے؟ جناب جعفر طیار کی زوجہ، حبشہ ہجرت کی ہے، اور پھر یہیں پر عظمت قرآن سمجھ میں آتی ہے۔ جب ابو سفیان نے کفار کو بھیجا ہے دولت دے کر کہ بادشاہ ہے حبشہ سے، نجاشی سے کہہ دینا کہ پیسہ لے لو، یہ مسلمان بغاوت کر کے آئے، انہیں ہمارے سپرد کر دو، لیکن کیا عقل مند تھا وہ انسان؟ عالم غیاب میں نجاشی کی نماز جنازہ پیغمبر نے پڑھی ہے، کہاں مدینہ، کہاں حبشہ، مسلمانوں کو یکجا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے نہیں، بلایا جناب جعفر طیار کو، جعفر طیار ہے، سارے مسلمان آ گئے جو نبی کے حکم سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ جعفر نے پہلے باتوں کو سنا، پھر خاموشی اختیار کی اور ایک جملہ کہا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ نجاشی تم مسیحی ضرور ہو لیکن یاد رکھو مادر عیسیٰ جناب مریم کا تذکرہ جیسا قرآن نے کیا کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ صرف اس ایک آیے کریمہ نے نجاشی کے وجود میں انقلاب پیدا کیا، اور ایک بات کہی ہے، تم ہماری لاش کو رونتے ہوئے جا سکتے ہو لیکن کبھی بھی تم ان مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، واپس کر دیا۔ اور جب جناب جعفر سارے مسلمانوں کے ہمراہ، اپنی زوجہ کے ہمراہ مدینے واپس آئے ہیں، تو دن کون سا ہے؟ فتح خیبر کا دن ہے۔ جیسے نگاہ پیغمبر پڑی، پیغمبر مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا نہیں معلوم خیبر میں کامیابی کا جشن مناؤں یا جعفر کے آنے پر اظہار مسرت کروں۔ گلے لگایا ہے، پیغمبر کہتے ہیں یہ بتاؤ سونا چاندی چاہیے، بھیڑ بکری چاہیے، زمین کا ٹکڑا دے دوں تاکہ کاشتکاری کر کے زندگی بسر کرو، یا پھر چاہتے ہو کہ تمہیں نماز سکھاؤں؟ جعفر طیار کی بصیرت کو سلام، ایک جملہ کہا مجھے نماز تعلیم دیجیے۔ وہ نماز کون سی ہے؟ نماز جعفر طیار۔ لہذا میں کہنا چاہتا ہوں اگر خدا تک پہنچنا ہے تو سجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہوگا۔ جناب عشرت لکھنوی نے کہا تھا کہ شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو، مسجد بھی خوش ہو اور عزا بھی نثار ہو، فرش عزا پہ عابد شب زندہ دار ہو، ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو۔ یہی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہی اسماء بنت امیس ہے جن سے مدینے کی خواتین نے کہا تھا جا کر کے پیغمبر سے سوال کیجئے کہ ہم خواتین تو گھاٹے میں ہیں، جو آج ہمارے ہاں خواتین احساس کمتری کا شکار ہیں، یہ آج ہی کے دور میں نہیں، اس دور میں بھی اسماء بنت امیس گئی اور جانے کے بعد کہتی ہیں ان النساء لفی خیبہ وخسارہ لانہن لا یذکرن کما یذکر الرجال۔ یا رسول اللہ
خواتین تو گھاٹے میں ہیں کیونکہ مردوں کی طرح قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے استقبال کیا ہے، شکریہ ادا کیا ہے، پھر پیغمبر نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی ہے، جہاں پروردگار عالم نے مرد و زن کو 10 صفات میں ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمارے یہاں مرد و زن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے، سچ بولنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، اپنی شہوتوں پر کنٹرول کرنے والا ہو، صدقہ دینے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، راہ خدا میں قربانی دینے والا ہو، ایثار و فداکاری کا جذبہ رکھنے والا ہو، مرد ہو یا عورت، اللہ ان سب کو ایک نگاہ سے دیکھا ہے۔ پڑھیے گا سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کو۔ یہی اسماء بنت امیس ہیں۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، دیکھیے ایک ماں کا انسانی تربیت میں کتنا اہم کردار ہوتا ہے۔ جعفر طیار جنگ موتا میں مارے گئے، دور خلافت اول آیا، اسماء بنت امیس نے دوسری شادی کس سے کی ہے؟ خلیفہ اول جناب ابو بکر سے۔ خلیفہ اول و دوم آپس میں، یہ تاریخ ہے جو اہل سنت سیوطی جیسے عالم نے، ابن بر جیسے عالم نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ علی کے ہوتے ہوئے ہماری حکومت تو چل نہیں پائے گی، کیا کیا جائے؟ کہا ان کو مار دیا جائے۔ خالد ابن ولید کو تیار کیا گیا۔ خالد ابن ولید کون ہے؟ جنگ یرملک کا قصہ پڑھ لیجئے، اور مسلمان اگر اس ایک بات کو سمجھ لے، خالد ابن ولید اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے پاس ایک ٹوپی تھی، جنگ میں کھو گئی، اعلان کیا گیا ٹوپی تلاش کرو، ٹوپی تلاش کرو، ساری فوج خالد ابن ولید کی ٹوپی تلاش کر رہی ہے۔ ٹوپی ملی تو بڑی بوسیدہ سی، سب نے کہا بھائی نہیں منگوا لیتے۔ تو خالد ابن ولید کیا کہتا ہے؟ اس کا جملہ ہے کہ تمہیں کیا پتا اس ٹوپی کی عظمت کیا ہے؟ اس میں پیغمبر کا ایک بال ہے جس کے نتیجے میں مجھے کامیابی ملتی ہے۔ آپ سوچئے، مسلمان اگر اس بات کو سمجھ لے کہ اگر نبی کے ایک بال کی اتنی اہمیت ہے تو آل پیغمبر کی عظمت کیا ہوگی؟ جب بال کا اتنا احترام ہے تو آل پیغمبر کا احترام۔ پڑھیے گا آپ خالد بن ولید کی زندگی کو پڑھیے گا، تیار کیا گیا مارا جائے، لیکن کیا کہنا جناب اسماء بنت امیس کا، ساری باتوں کو سن رہی ہیں اور پھر اپنی کنیز سے کہتی ہیں، جانا امیر المؤمنین کے دروازے پر، اور جانے کے بعد امیر المؤمنین کو سلام کرنا، اور سلام کرنے کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنا جہاں مالک کہتا ہے کہ کچھ افراد ہیں جو تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ امیر المؤمنین جو ہمیشہ بغیر تلوار کے جاتے تھے، آج امیر المؤمنین اپنی شمشیر کو حمائل کر کے مسجد میں پہنچے ہیں۔ اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، حتیٰ بعد نماز امیر المؤمنین خالد ابن ولید کے اوپر سوار ہو چکے ہیں، کام ختم کر دیں، لیکن شاید عبداللہ ابن عباس یا پھر بعض روایات کی روشنی میں خود خلیفہ اول آتے ہیں، پیغمبر کا واسطہ دیتے ہیں، امیر المؤمنین خاموشی سے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور یہی جناب اسماء بنت امیس ہیں جنہوں نے خلیفہ اول ابو بکر کی اولاد محمد ابن ابی بکر کی اتنی حسین تربیت کی ہے کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہ علی کی اولاد ہے۔ آپ پڑھیے امیر المؤمنین سے محبت کے ان کے قصے، پڑھیے امیر المؤمنین کا مکتوب جو جناب محمد ابن ابی بکر کے نام لکھا ہے امیر کائنات نے، اور صرف اس جرم میں کہ محمد ابن ابی بکر کے دل میں علی کی محبت تھی، انہیں مارا جاتا ہے، مرے ہوئے گدھے کے کھال میں ان کے جنازے کو رکھا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے۔ یہ محبت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ ایک ماں کی حسین تربیت کا اندازہ تھا کہ دربار کسی کا ہے، گھر کسی کا ہے، لیکن امیر المؤمنین کی محبت پروان چڑھائی جا رہی ہے۔ تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر، خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، اس سے آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے۔ ایک ذات اور ہے، اور وہ ذات ہے جناب فضہ کی۔ نہیں بیان کیا جاتا ہمارے ہاں جناب فضہ کے بارے میں۔ فضہ نوبیہ، بلال کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی وہ فضہ جن کے لیے امیر المؤمنین نے دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی فضتنا، خدایا ہماری فضہ کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے۔ فضہ کون ہے؟ عام خاتون نہیں ہے، علم کیمیا کی مالک ہے۔ جب در فاطمہ پر پہنچی ہیں تو فرماتی ہیں، میں نے بیت فاطمہ میں فقط 3 چیزیں دیکھی، چکی، زرہ، مولا امیر المومنین کی تلوار، غربت دیکھی، فقر و تنگدستی دیکھی، پریشان حالی دیکھی۔ جناب فضہ نے ایک خاص پروسیس کے ساتھ سونا تیار کیا،
امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا. امیر المومنین مسکرائے, احسنت یا فضہ, کیا کہنا فضہ تمہارا بڑی باکمال ہو. اور پھر مولا کہتے ہیں فضہ اگر تم اس کو اس طرح بناتی تو اس کا رنگ اور اچھا ہوتا, اس کی قیمت بڑھ جاتی. فضہ حیرت میں سوال کرتی ہیں, یا سیدی, اے میرے سید و سردار, اتعلم ھذا العلم, کیا تمہیں اس علم کا, آپ کو یہ علم آتا ہے, آپ اس علم کے مالک ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں وَھَذَا الطِّفْلُ يَعْرِفُهُ, میں کیا, میرا یہ کمسن بچہ حسین بھی اس علم کا مالک ہے. پڑھیا جناب فضہ کے بارے میں. جناب فضہ کا کمال یہ ہے کہ جب تک شہزادی زندہ رہیں تب تک جناب زہرا کا ساتھ دیا ہے. ما تکلمت 20 سنۃ الا بالقرآن. فضہ وہ عظیم خاتون جس نے اپنی زندگی کے 20 برس فقط اور فقط لہجہ قرآنی میں گفتگو کی ہے. بڑھ گئی مریم و حوا سے طہارت جس کی, گفتگو بن گئی قرآن کی آیت جس کی ہے ممدوح الہی نے بھی مدحت جس کی, کم نہیں بوذر و سلمہ سے جلالت جس کی. رشک فضہ پہ تمام اہل عرب کرتے تھے, انتہا یہ ہے کہ حسنین ادب کرتے تھے. جناب فضہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہوگا. میں ختم کر رہا ہوں. ایک زوجہ, ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس اعزا ہے. 2014 میں جب مرحومہ گئی ہیں زیارت پہ, تو چونکہ ہماری پھوپھی کے ساتھ وہ سفر ان کو نصیب ہوا تھا اور اس وقت دونوں مرحومہ ہو چکی ہیں, ملاقات ہوئی قم میں. اور پھر صفدر بھائی سے میرے اپنے جو ذاتی تعلقات ہیں, میرے جو اپنے ذاتی روابط ہیں, بہرحال سخت ہے. ماں کا فراق دشوار ہے واقعی میں, لیکن یہ نظام دنیا ہے, یہ حکم پروردگار ہے. یہاں پر عالم تکوین و تشریح میں اپنے سر نیاز کو خم کر دینا ہی انسان کو واقعی معنی میں عبد پروردگار بناتا ہے. یہاں کوئی چونچرا کی گنجائش نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کہا جائے بھائی صبر کیجئے تو مقصد یہ نہیں کہ آپ گریہ مت کیجئے, نہیں. رونا اور صبر آپس میں تضاد نہیں رکھتا ہے, متضاد چیزیں نہیں ہیں. رونا انسانی فطرت ہے, گریہ تو سنیں گے یہیں سے میں 2-4 منٹ سے مصائب کے پیش کروں. رونا تو انسانی فطرت ہے. یہاں تک کہ شہزادی کونین کے سلسلے میں ملتا ہے کہ بابا کی رحلت کے بعد جب کبھی بی بی دو عالم کی نگاہ پیغمبر اکرم کے حجرے پر پڑتی تھی فغشیا علیہا, شہزادی پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. حتی لباس دیکھتی تھی پیغمبر اکرم کا, حتی امیر المؤمنین سے مطالبہ کیا ہے شہزادی کونین نے. دیکھیے شاگرد امام صادق ہیں جناب ابو بصیر, سادات سے معذرت کے ساتھ, مومنین جو غیرت مند ہیں آپ سے معذرت کے ساتھ. اور شہزادی کی خدمت میں عرض کروں گا, جسارت مقصود نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا, ابو بصیر سے امام صادق نے کہا تھا, ابو بصیر جب میری جدہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم روتے کیوں نہیں ہو؟ مولا گریہ کرتا ہوں, مولا آنسو بہاتا ہوں. اس موقع پر ابو بصیر سے امام صادق نے فرمایا تھا, نہیں, میری جدہ کی مصیبت کا تذکرہ ہو تو ایسے گریہ کرو جیسے ایک بوڑھی ماں کے سامنے اس کے جوان کا جنازہ رکھا ہو. یہ تعبیر ہے. آپ کو معلوم ہے امام محمد تقی جب اپنی جدہ ماجدہ کی مظلومیت پر گریہ فرماتے ہیں تو امام رضا آپ کے پیدر بزرگوار 8ویں امام فرماتے ہیں انت اہل للامامہ, اے محمد تقی جواد, اس گریہ کے نتیجے میں تم امامت کے اہل قرار پا رہے ہو. میں یہاں سے وہ جملہ جس کو کہنے کے لیے واقعی جگر چاہیے, لیکن پھر عرض کروں گا مقصود جسارت نہیں ہے, لیکن ذرا سوچئے بعد رحلت پیغمبر اعظم شہزادی کونین پر مصیبت کے کیسے پہاڑ توڑے گئے. یہی جناب فضہ جن کا میں نے تذکرہ کیا جو امیر المؤمنین کی شہدائی ہیں, ملتا ہے کہ فضہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعد رحلت پیغمبر خاتم بی بی پر اتنی مصیبت ڈھائی گئی کہ جب تک شہزادی زندہ رہیں آپ کے سینے سے خون ٹپکتا تھا. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. پیش کروں 2 روایتیں, سن لیجئے, بات کو تمام کر رہا ہوں. انشاءاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کے. ہماری ساری مظلومیت, ساری مصیبت قربان ان مظلومیتوں پر, ان مصیبتوں پر. پہلی روایت بلال مؤذن اسلام قرار پائے,
پیغمبر مسجد میں ہیں، مسلمان مسجد میں ہیں، بلال کو آنے میں تاخیر ہوئی۔ بلال جب تاخیر سے پہنچے ہیں تو پیغمبر نے سوال کیا بلال کہاں رہ گئے؟ بلال فرماتے یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، در فاطمہ سے میرا گزر ہوا، میرے کان میں بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے تدخل بات کیا، اجازت لے کر میں گھر میں داخل ہوا، میں نے کیا دیکھا شہزادی چکی چلا رہی ہیں، حسن گریا کر رہے ہیں۔ میں نے بی بی سے عرض کیا بی بی دو کام ہیں، ایک کام آپ انجام دیجئے، ایک کام میں انجام دیتا ہوں۔ شہزادی نے فرمایا کہ حسن میرا لال ہے، میں اسے چپ کراتی ہوں، بلال آپ چکی چلائیے۔ یا رسول اللہ میں چکی چلا کر آ رہا ہوں۔ اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا تھا رحمتہا فرحمک اللہ، بلال تم نے میری بیٹی فاطمہ پر رحم کیا، اللہ تم پر رحمت کی برسات کرے۔ بات یہ پر ختم نہیں ہوئی ہے، دوربین نگاہیں پیغمبر کی دیکھ رہی تھی کہ میرے رحلت کے بعد میری بیٹی تھر و دیوار کے درمیان آ کر آواز دے گی یا فضہ خزینی قد قتل ما فی احشائی، فضہ میرا محسن مارا گیا۔ فضہ آ کر مدد کرو۔ ایک روایت اور سن لیجیے، دیکھیے ہم اور آپ امیر المؤمنین کی زیارت میں ایک فقرہ پڑھتے ہیں انت اول مظلوم، خدا ہماری ناموس کی حفاظت کرے۔ غیرت مند مومنین ہیں، خدا ہماری ناموس کی حفاظت کرے۔ یہ انت اول مظلوم کا مطلب کیا ہے؟ کیا کائنات کے عظیم ترین مظلوم حسین نہیں ہے جن کا جوان بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے، جنہیں معلوم ہے میری سکینہ کو تماچا مارا جائے گا، جنہیں معلوم ہے سید سجاد کو اسیر بنایا جائے گا؟ کیا حسین سے بڑھ کر کوئی مظلومیت ہے؟ یا آخر امیر المؤمنین کو انت اول مظلوم کہہ کر کے خطاب کیا گیا؟ ہمارے استاد نے بیان کیا اس کا واحد راز یہ ہے کہ علی تنہا اس مرد کا نام ہے جس کے پاس ساری توانائی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ناموس کے رخسار پر تماچا لگایا جا رہا تھا۔ علی نے مظلومیت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ روایت کہتی ہے جبرائیل امین آئے اور رسول اعظم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ حکم پروردگار لے کر آیا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اور امیر المؤمنین کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہ ہو، یعنی فاطمہ موجود نہ ہو۔ سنیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا صرف میں ہوں، علی موجود ہے، فاطمہ موجود نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے اس موقع پر جبرائیل امین نے حکم پروردگار سنایا یا رسول اللہ آپ کی رحلت کے بعد آپ کا حق خلافت چھینا جائے گا۔ پیغمبر فرماتے صبر تو ومن خود توفیق، میں نے صبر کیا ہے، توفیق کا طلبگار ذات باری تعالیٰ سے ہوں۔ دوسرا جملہ اسے بعد میں سنیے گا لیکن اس کا اثر پہلے سنیے۔ امیر المومنین بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لکھا ہے جیسے ہی دوسرے حکم کو سنا فَفَقَعَ عَلَى وَجْهِ امیر المومنین، چہرے کے بل روئے زمین پر گر گئے۔ وہ کیا جملہ تھا؟ خدا نے پیغام بھیجا ہے یا رسول اللہ آپ کی رحلت کے بعد علی کی نگاہوں کے سامنے فاطمہ کو مارا جائے گا، علی کے گلے میں ریسمان ظلم ڈالی جائے گی۔ امیر المومنین نے مصیبت کو برداشت کیا ہے، حسب وصیت فاطمہ کو سپرد لحد کر دیا اور قبر سیدہ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ اچانک کان میں آواز آتی ابو الحسن میرا لال حسین پیاسا ہے۔ شہزادی آج آپ کو اپنے لال حسین کی پیاس کا اتنا خیال، سن 61 ہجری میدان کربلا، 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا حسین، شمر کا کند خنجر چل رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ علمُ۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اے کریم پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مرحومہ نصرت فاطمہ جن کے اصال ثواب کی مجلس ادا ہے ان کے درجات کو بلند سے بلندر فرما، اے کریم پروردگار ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندر فرما، ان کے پسماندگان بالخصوص ان کے شوہر جو مرد مومن ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے عزہ اور اقربا کو صبر جمیل اور اجر جزیل عنایت فرما۔ معبود ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں دین فہمی، قرآن فہمی، کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما۔ معبود دشمنان دین مبین اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، معبود ہمارے ملک میں موجود شر پسند عناصر سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا،
ہم سب کو مکہ و مدینہ، نجف و کربلا، سامرہ و کادمین، خراسان و قم کی زیارات سے مشرف فرما۔ معبود ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے کریم پروردگار، جملہ مومنین، علماء، افاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو طول عمر بابرکت عنایت فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ نصرت فاطمہ بنت جناب شمیم حسن صاحب اور جملہ مؤمنین اور مدافعین حرم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔